اس کے بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی جو ہے سارے بچوں اور استادوں کی پگڑی کی ویوستھا کی ہے، وہ وقت کی قلت کی وجہ سے بھی باندھ نہیں پائیں گے، بعد میں باندھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پگڑی جو ہے ہمارے نبی کی وراثت ہے، اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میٹھو جی بھی اوپر تشریف لائے اسٹیج پر، ان کے والد حافظ سلیمان صاحب کے والد اسٹیج پر تشریف لائے۔ اس کے بعد مولانا حنیف صاحب کھڑے ہو جائیں، ان کو بھی مفتی صاحب جو ہے ہاتھ اس میں میٹھو جی نہیں گڑ گئے، یہ ہمارے میٹھو جی گڑ گئے، وہ میٹھو جی کو بھی پگڑی بنا دے پروفیسر صاحب۔ عالم صاحب مولانا حنیف صاحب کے والد صاحب بھی اوپر آ جائیں تو اچھا سکندر بھائی بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کے چراغ روشن کرنا ہے، میری مراد مولانا ذاکر صاحب کہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو اور اپنے ملفوظانہ الفاظ سے سامعین کو مستفیض کرے۔ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه پردہ نشی مسلمان مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں تو یہی بات کہوں گا کہ یقیناً یہ ادارہ تعریف کا مستحق ہے کہ جس ادارے میں ایسے طلباء زیر تعلیم ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سامنے ایسی تقاریر پیش کی کہ جن کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے دلوں کو موہ لیا، ایسی نعتیں پیش کی کہ مدینے کی گلیوں میں ہمیں گھما دیا، ایسے مکالمے پیش کیے کہ ہماری آنکھوں کی بند پٹیوں کو کھول دیا، اور اللہ ایسے طلباء کو اس ادارے سے کیوں نہ پیدا کرے، کیوں نہ اجاگر کرے کہ جس میں حافظ اسماعیل صاحب کی جد و جہاد اور اساتذہ کرام کی جفاکشی اور محنت جو کہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اس جلسے کا عنوان بھی ہے جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ پر بھی تھوڑی گفتگو کروں گا۔
میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور قیامت تک میں خود اس کی حفاظت کروں، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرتا رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک راجستھان کا مسلمان ہے، جب مصلی پہ کھڑا ہوگا، جب سب میں کھڑا ہوگا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، تو وہ سب سے پہلے اگر قرآن کریم پڑھے گا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ اگر ہندوستان کا مسلمان ہے تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ پاکستان کا مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ افغانستان کا مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ امریکہ کا مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ افریقہ کا مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ دنیا کے کسی چپے کا مسلمان ہو، دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہو، دنیا کے کسی گوشے کا مسلمان ہو، وہ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھے گا، کوئی رب العالمین نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا کلام با کے زیر کے ساتھ اترا ہے، قیامت تک با کے زیر کے ساتھ رہے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چاند کی چاندنی میں کمی آ سکتی ہے، سورج کی روشنی میں کمی آ سکتی ہے، ستاروں کی چمک میں کمی آ سکتی ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں کمی آ سکتی ہے، سمندروں کے پلٹنے میں کمی آ سکتی ہے، آسمان کی بلندی میں کمی آ سکتی ہے، زمین کی وسعت، اس کی کشادگی اور اس کے طول و عرض کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہے قول خدا، قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدل جائے زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے، اور حضرت کی دعوت پر بین المذاہب کا مطلب کہ اس کانفرنس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کی دعوت پر مختلف مذاہب کے لوگ آئے، تو اس میں ایک یہودیوں کا بہت بڑا پادری وہ بھی آیا، لیکن وہ بڑا عالی شان خطاط تھا، اس کی تحریر کے لوگ دیوانے تھے، اس کی کتابت کے لوگ مشتاق اور مجنون ہو گئے، بڑی شاندار اس کی تحریر تھی۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آج ہمارے یہاں معاشرے میں کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے نا، بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو ہم ایک خوبصورت رحل میں اور ایک خوبصورت غلاف میں ایک خوبصورت باکس کے اندر قرآن کریم کو بچی کے رخصتی کے وقت دیتے ہیں، اور وہ بچی اپنے سسرال میں لے جا کر کے اسٹول کے اوپر کھڑی ہو کر کے اتنی اونچی اس قرآن کریم کو رکھ دیتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ جو ہم اپنی بچیوں کو شادیوں سے چلیں، یہ طریقہ کہاں سے؟ اس زمانے میں پریس نہیں تھے، اس زمانے میں چاپ خانے نہیں تھے، اس وقت کے والدین اپنی بچیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے کنوارے پن کی حالت میں اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کا نسخہ لکھو، اور وہ بچیاں شادی سے پہلے بہت بڑا پادری، بڑا عالیشان خطاط تھا، وہ بھی آیا۔ تو جب مسلمانوں نے اس کی کتابت دیکھی، جب مسلمانوں نے اس کی تحریر دیکھی تو کہنے لگے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوگے، تم اسلام کے اندر کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ تو وہ یہودی جو بہت بڑا خطاط تھا عالی شان کہنے لگا کہ میں خامخواہ اپنے دین کو کیوں چھوڑوں؟ بھائی اسلام کے اندر کوئی ایسا کمال ہے، کوئی خوبی ہو کہ جس کی وجہ سے میں اپنے دین کو چھوڑ کر کے تمہارے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، لیکن انجیل کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، زبور کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، اور تورات کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، لیکن یہ کلام پاک اللہ کا کلام ہے، اس سے پاک ہے۔ یہ دعویٰ مسلمانوں نے کیا کہ یہ کلام پاک اللہ کا کلام ہے جو تحریف سے اور تبدیلی سے پاک و صاف ہے، بلکہ وہ مسلمان بن کے کانفرنس کے اندر
مسلمان بن کے کانفرنس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اگلے سال کہا تھا، ہم نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ اسلام کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ نے اسلام کو نہیں قبول کیا تھا، آپ ایسے ہی چلے گئے تھے۔ تو اس یہودی پادری خطاط نے کہا کہ تم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم یہ تحریف سے پاک ہے، قرآن کریم یہ تبدیلی سے پاک ہے، تمہارا یہ دعویٰ تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ اس دعوے کی پہلے دلیل تلاش کر لوں، اس دعوے کی پہلے تصویرنا شروع کیا، اس کی دو چار لائنوں کو میں نے حذف کر دیا، دو چار لائنوں کو آگے پیچھے میں نے کر دیا، پھر اس کے بعد میں اس نسخے کو مارکیٹ میں لے کر کے گیا، اس نسخے کو چوراہے پر لے کر کے گیا، اس نسخے کو بازار میں لے کر کے گیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس نسخے کو لے لیا، لوگوں نے بڑی شاباشی کی، لوگوں نے بڑی واہواہی کی، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی کہ بڑا عالی شان نسخہ بنایا ہے، کسی نے نہیں ٹوکا۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے انجیل کو ایسے ہی کیا، انجیل میں بھی میں نے ویسا ہی عمل کیا، دو چارے کو میں بازار میں لے کر کے گیا، میں مارکیٹ میں لے کر کے گیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس نسخے کو لے لیا، لوگوں نے بڑی واہواہی کی، لوگوں نے بڑی شاباشی دی۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے قرآن کریم کے نسخے میں وہی عمل کیا جو میں نے تورات کے اندر کیا تھا، وہی عمل کیا جو میں نے انجیل کے اندر کیا تھا، میں نے اس کی دو چار لائنوں کو میں نے حذف کر دیا، کہیں میں نے اس کے زیر و زبر کے اندر کمی کر دی، کہیں میں نے اس کا ہو گیا، آ کر کے کہنے لگے ارے او خطاط کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، کیا تو پاگل ہو گیا ہے، ارے قرآن تو نے کیا بے ہوشی کی حالت میں لکھا ہے، ارے قرآن کا تو نے دیوانگی کی حالت میں لکھا ہے، ارے جب تو قرآن لکھ رہا تھا تیرا دماغ کہاں چلا گیا تھا، کیا تیرا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، ارے اس کے زبر کے اندر کمی ہے، ارے اس کے پیش کے اندر کمی ہے، زبر کی جگہ تنوین تم نے لگا دی ہے، زیر کی جگہ تم نے پیش لگا دی ہے، اس کے اندر تم نے تحریف کر ڈالی ہے، تم نے تبدیلی کی ہے۔ وہ خطاط کہتا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، یقیناً یہ کلام الہی ہے جو تحریف سے پاک ہے، جو تبدیل سے پاک ہے۔ میں نے تورات کے اندر تحریف کی، کوئی ٹوکنے والا نہ ملا، میں نے انجیل کے اندر تحریف کی، کوئی ٹوکنے والا نہ ملا، لیکن جیسے ہی میں نے قرآن کریم کے نسخے میں تحریف کی، ساری دنیا اکھڑ کر کے میرے گھر کے دروازے کے یہ ہے کلام اللہ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، کسی کے مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہے اس کو مٹا سکے۔ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آدمی حقیقی طور پر انسان بن کر کے اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارے، انسان اپنے بھائی کا خیال کرنے والا کیسے بن جائے۔ یہ کوئی قصص اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اصول اور ضوابط اور قوانین کی یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اس میں قصے بیان کیے، یا تو وہ بطور تحذیر کے بیان کیے، یا تو بطور تنبیہ کے بیان کیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی، اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہم سے سوال کریں کہ بھائی جس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کتاب سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو، جس کتاب کے احکامات کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو، جس کے اصول کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو، جو کتاب تمہارے لیے دستور حیات ہے، کہ جس کتاب کو تمہارے معاشرے میں، تمہارے سماج میں، تمہاری سوسائٹی میں اور تمہارے کلچر و ثقافت میں اگر اس کو کوئی سینے کے اندر محفوظ کر لے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھا بتلاؤ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تم کیا کہیں گے؟ جی قرآن اس کا نام، اس کا نام قرآن۔ اب آگے اگر وہ سوال کر لے کہ جی اس کا نام قرآن کس نے رکھا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ جی اس کا نام قرآن اللہ نے رکھا ہے، اس کا نام قرآن اللہ نے رکھا۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا نام قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر آگے پھر وہ یہ پوچھ لے کہ جس کتاب کی شان میں تم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، جس کے لیے تم جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہو، جس
جو تمہارے لیے دستور حیات کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے احکامات کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو، آخر اس قرآن کا معنی کیا ہے؟ جو کتاب تم کہتے ہو یہ قرآن ہے، آخر قرآن کا کیا معنی ہے؟ آخر قرآن کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس زمین پر اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت کی جائے گی تو اسی کتاب کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس کا نام رکھا ہے قرآن۔ اسی لیے اللہ نے اس کا نام رکھا ہے قرآن۔ اور قرآن کریم کی ایسی کتاب ہے کہ شب و روز، رات و دن، 24 گھنٹے میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں قرآن مقدس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، قرآن مقدس نہ پڑھی جاتی ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان مدارس سے ہٹ کر کے، ان مکاتب سے ہٹ کر کے، ارے مدارس میں تو 24 گھنٹے قرآن پڑھائی جاتا ہے، مکاتب میں 24 گھنٹے قرآن پڑھائی جاتا ہے، فجر سے پہلے، فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک، ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک، مغرب کے بعد سے لے کر کے عشاء تک، عشاء کے بعد بھی قرآن کریم کی مدارس کے اندر تلاوت ہوا کرتی ہے، قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے۔ میں ان مدارس اور مکاتب سے ہٹ کر کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا کا سب سے مشرقی علاقہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا، آسٹریلیا، پھر اس کے بعد انڈونیشیا، پھر اس کے بعد ملیشیا، پھر اس کے بعد ہائی لینڈ، پھر اس کے بعد پولینڈ، پھر اس کے بعد برما، اس کے بعد بنگلہ دیش، اس کے بعد ملک ہندوستان، اس کے بعد پاکستان، اس کے بعد افغانستان، اور اسی طریقے سے ہوتے کرتے آپ دنیا کے سب سے مغربی علاقے میں چلے جائیے، دنیا کے سب سے مغربی ملک میں، مغربی گوشے اور کونے میں اور چپے میں چلے جائیے، سب سے پہلے فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ آسٹریلیا میں شروع ہوتا ہے، دنیا کا جو سب سے مشرقی علاقہ۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، محسن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب مصلی پر آ گئے، امام صاحب ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں، علماء سے معلوم کیجیے الحمد شریف بھی قرآن ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھنا شروع کرتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور جہاں جیسے ہی وہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے آسٹریلیا میں، انڈونیشیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر جب وہاں سے ختم ہوتا ہے ملیشیا